حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ پاک کی طرف سے دعوت کے لیے تیار کیا ہوا کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس دسترخوان سے اپنی استطاعت کے مطابق بھوک مٹا لو۔ یہ ہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھے اس پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور اس لیے اسے کہا گیا کہ قرآن کریم کو اگر سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا لٹکا ہوا ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے دست قدرت میں ہے۔ تو جو اس کو جو لٹکا ہوا سرا ہے اسے پکڑ لے، اس کا رابطہ رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج لوگ قرآن سے منہ پھیر کے اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں امن بھی آئے گا، ان کے گھر میں برکت بھی آئے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے بے برکتی کا سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت کوئی نہیں، رزق میں برکت کوئی نہیں، کماتے بہت ہیں جاتا نظر نہیں آتا، سیلری کئیوں کی لاکھوں کی ہے جاتی نظر نہیں آتی۔ جب ہم پوچھتے ہیں نماز کے متعلق تو حیران رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں نماز تو ایک نہیں پڑھتے، اتنا وقت نہیں ہوتا۔ تو بے نمازی بندے کا برکت کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تو نماز بھی نہ پڑھے اور طالب ہو برکت کا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ برکتیں ان کے لیے ہیں جو رب کو راضی کرے، رب کو راضی کرے، مصلی پر بیٹھے۔ اور جو شخص مسجد میں نماز پڑھ کے جب سب چلے جائے نا، تھوڑی دیر اللہ کے لیے بیٹھے نا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر تجھے برکت چاہیے تو پھر تو نماز پڑھ کے 5 منٹ بیٹھا رہو، جب سب چلے جائیں تو بیٹھ جا کہ اب میں فرشتوں سے دعا لے کے اٹھوں۔ آج ہر شخص فقیر کو 5 روپے 10 روپے دے کے کہتا ہے کہ ساڈے سے دعا کریے، جڑا پھسے ہوئے نا اور راہ جاندے کسے ملنگ نو، بلکہ آج کے قوم دا مزاج تے اتھے تک کہ ہجڑیاں نو بھی روک روک کے پیسے دمن گے، ذہن بن گیا جی انہاں دی دعا ضرور قبول ہے۔ تو مردود ہے، تیری اپنی دعا اج قبولیت کوئی نہیں، تو رب دا بندہ کوئی نہیں، تیرا تعلق رب کے ساتھ کوئی نہیں۔ ہم وہ کہتے ہیں کہ تو بھی اپنا تعلق رب کے ساتھ مضبوط کر تاکہ تیرا اٹھا ہوا ہاتھ پسند کیا جائے، تیرا اٹھا ہوا ہاتھ اس کی لاج رکھی جائے۔ تو ہاتھ اٹھائے تو اسے حالی نہ لٹایا جائے، اسے گورے مقصود کے ساتھ بھر دیا جائے تاکہ پتہ چلے تو بھی رب کا بندہ ہے۔ لوگوں سے دعا لیتے ہو، لوگ پتہ نہیں صحیح دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، فرشتے تو پکی بات ہے معصوم ہے، صحیح دعا دیتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہے، بلکہ وہ جس دعا پر آمین کہے وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص نماز پڑھ کے 5 منٹ مسجد میں بیٹھ جائے نا، یہ 5 منٹ کی قید نہیں ہے، میں آپ سے ویسے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر جو بیٹھے وہ ملائکہ کی دعا سے حصہ لیتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جس نے ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ ہمیں اولیاء کی دعاؤں سے حصہ عطا فرما؟ کسی نے آج تک زندگی میں یہ دعا کی ہے؟ اس نے دعا کی یا اللہ ہمیں اولیاء کی دعاؤں سے حصہ عطا فرما، ہمیں ملائکہ کی دعاؤں سے حصہ نہیں۔ آپ لوگ یہ اس طرف دھیان جائے تب نہ کہ جس قوم کا، جس فرد کا اولیاء کی دعاؤں سے حصہ اٹھ جاتا ہے، ملائکہ کی دعاؤں سے حصہ اٹھ جاتا ہے، وہ اصل بدبخت ہے۔ اور جو بندہ اولیاء کی دعاؤں میں حصہ لیتا ہے اس بندے پر بدبختی کبھی غالب نہیں آ سکتی۔